مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے یہ ماہ محرم چل رہا ہے۔ ماہ محرم ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اشہر حرم کہا گیا ہے، یعنی وہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے محرم کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک بزرگی ہے، اور یہ بزرگی اور یہ عظمت اور یہ اس کو جو بلندی ملی ہے، ایک مقام ملا ہے، یہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ملا کہ واقعہ کربلا پیش آنے کے بعد اس کو وہ عظمت نہیں ملی، بلکہ اس کی جو عظمت تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کو محترم مہینہ قرار دیا، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کا جو تقدس ہے، جو عظمت ہے، وہ واقعہ کربلا کے بعد نہیں آئی ہے، بلکہ واقعہ کربلا سے پہلے تقریباً حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یہ تقدس، یہ عظمت چلی آ رہی ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی وجہ سے محرم کی عظمت بڑھ گئی ہے، اس کا تقدس بڑھ گیا ہے، اس کی بزرگی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، افواہ ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ لہذا لوگوں نے اس محرم کی عظمت کی وجہ سے طرح طرح کی بدعات ایجاد کر رکھی ہیں، خرافات ایجاد کر رکھی ہیں، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ شریعت ایسے بیانات سے بالکل خالی نظر آتی ہے، لیکن لوگوں نے اس مہینے کو اس قدر غلیظ مہینہ بنا دیا ہے، اس قدر گندا کر دیا اس مہینے کو، اپنی خرافات سے، اپنی بدعات سے، اپنی رسومات سے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی جو عظمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، لہذا موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، لہذا اس کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی حضرات روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، لہذا یہ زیادہ حق میرا بنتا ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ پھر حضور نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ کاش میں زندہ ہوتا، یا تو پہلے کا روزہ رکھتا، یعنی 9 تاریخ کا، یا 11 تاریخ کو ملا لیتا، یعنی یا تو 9 کو رکھ لیتا یا 11 کو رکھ لیتا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس وقت اگر آپ ایک بھی روزہ رکھ لیں گے، صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیں گے، تو یہ روزہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ آج وہ علت نہیں پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ یعنی یہودیوں کی مخالفت ہمارے بر صغیر میں نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ آج کہیں بھی یہودی اس طرح نہیں رہے ہیں جو اپنی شریعت کو آج مستقل طور پر عمل میں لا رہے ہوں۔ وہ اپنی شریعت سے بیزار ہو چکے ہیں، اپنے دین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو علت تھی حضور کے زمانے میں وہ اب مفقود ہو گئی ہے، اور اسی بات کو اکثر علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی بھی ہے۔ محرم کی جو عظمت ہے وہ یہی ہے کہ انسان محرم الحرام میں روزہ رکھے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ محرم کی جیسے ہی آمد ہوتی ہے
تو لوگ طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، اور لوگوں نے ایک زمانے سے ایک ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں جس کا شریعت میں کوئی وجود نظر نہیں آتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین میں کوئی چیز ایجاد کرے وہ چیز کیا ہے؟ وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لیکن جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ تعزیے داریاں ہو رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، واقعہ کربلا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کربلا کی پوزیشن کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو واقعہ کربلا ایک مختصر سی ایک داستان ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اس واقعہ کربلا کو اس قدر بڑا چڑھا کر اس میں فکشن ایڈ کر کے اس میں نمک مرچا ڈال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، حالانکہ واقعہ کربلا سے متعلق جو صحیح سندوں کے ساتھ جو باتیں آئی ہیں وہ بہت مختصر ہیں، ورنہ جتنی بھی باتیں جو آج کل ہمارے واعظین بیان کر رہے ہیں اسٹیج پر جا کر مساجد کے ممبروں سے، اور جہاں بھی ان کو ایسے مواقع مل جاتے ہیں وہاں سے یہ غلط روایات، موضوع من گھڑت روایات بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ طبری کے اندر امام طبری رحمہ اللہ نے جن سے یہ واقعات بیان کیے ہیں وہ ابو مخنت لوط بن یحییٰ، جس کے بارے میں امام حافظ ابن حجر، امام ذہبی رحمہ اللہ، اس طریقے کے بڑی بڑی محدثین کی ایک تعداد نے یہ بیان کیا کہ یہ راوی کذاب ہے، وضاع ہے، یعنی یہ راوی جھوٹ گڑھا کرتا تھا، حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ اور اسی نے ایک کتاب لکھی ہے مقتل حسین کے نام سے، جس میں اس نے تمام لغویات، فضول باتیں اور من گھڑت قصے کہانیاں حضرت حسین کی جانب بیان کر دی ہیں، اور اسی کو لے کر ہمارے اہل تشیع حضرات اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہی چیزیں ہمارے اہل سنت کے اندر بھی آ گئی ہیں، اور حضرت حسین کو لے کر جذباتی بیان ہوتے ہیں اور لوگ روتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، ماتم کنا ہوتے ہیں۔ بتائیے شریعت کے اندر سینہ کوبی کرنا، ماتم کنا ہونا، یہ کیا جائز ہے؟ سوگ صرف 3 دن منایا جاتا ہے، اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کب سے یہ محرم آ رہے ہیں، کب سے لوگ سینہ کوبی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو باتیں آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، اب یہ سب چیزیں اہل سنت کے اندر بھی داخل ہو رہی ہیں۔ تعزیہ داری، جلوس نکالنا اور کلابے پہننا، کالے لباس پہننا۔ کالے لباس کیا ہے؟ کالے لباس شریعت میں جائز ہے، صرف مباح ہے، آپ پہن سکتے ہیں، بدن کو ڈھانپنا ہے، لیکن اس کو ایک رسمی طور پر پہننا کہ کالا لباس پہن کر یہ ثابت کرنا کہ ہم حضرت حسین کے غم میں شریک ہیں، حضرت حسین کے اوپر جو چیزیں بیتی ہیں اس میں شریک ہیں، یہ سب چیزیں بدعات ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ حضرت حسین کی شہادت میں غم کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ حضرت حسین کے لیے نماز پڑھیں، نفلیں پڑھیں، ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کو ثواب پہنچائیں۔ یہ اصل حضرت حسین کی سیرت کا پہلو ہے، یہ حضرت حسین کی تعلیمات کا نتیجہ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ حضرت حسین کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حضرت حسین کی تعلیمات یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، حضرت حسین کی تعلیمات یہ ہے کہ نمازیں پڑھی جائیں، حضرت حسین کی تعلیمات یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، حضرت حسین کی تعلیمات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے کہ محرم الحرام 1 سے لے کے 10 تک سوائے خرافات کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہیں جلوس ہو رہے ہیں، کہیں چھڑیں نکل رہی ہیں، کہیں تعزیہ داری ہو رہی ہے، کہیں آگ لگا کر اس کو ناکا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ بتائیے یہ شریعت میں جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر واقعات کربلا کو لے کر چند واقعات کو بیان کر کے اور اس میں فکشن ایڈ کر کے لوگوں کی جذبات سے کھیلا جاتا ہے، انہیں رلایا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں خرافات ہیں، من گھڑت ہیں، اور یہ سب چیزیں ادھر ادھر سے لوگ ضعیف موضوع روایت کو بیان کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ جو ادھر ادھر سے جو باتیں آ رہی ہیں، بر صغیر سے، پڑوسی ملک سے جو باتیں آ رہی ہیں، انجینئر کی جانب سے یا ادھر ادھر کے لوگوں سے باتیں آ رہی ہیں، انہوں نے ایک پیپر بنا رکھا ہے کہ واقعہ کربلا کا پس منظر، اور اس میں انہوں نے حدیث صحیح الاسناد کے نام سے حدیثیں بیان کر رکھی ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی باتیں حضرت حسین کے حوالے سے بیان کی ہیں وہ سب کی سب درست ہیں، صحیح الاسناد ہیں، تو آپ دھوکے میں آ رہے ہیں۔ اس
واقعہ کربلا کے پس منظر کو جب میں نے دیکھا تو اس میں بے شمار روایتیں سخت ضعیف موضوع تک ہیں، اس میں روایتیں صحیح الاسناد کہہ کر آپ کو چورن کھلا رہا ہے وہ، اور آپ اپنے عقیدے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو کھا جائیں گے اور انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم حضرت حسین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی ضرب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لگتی ہے۔ وہ کیسے لگتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ گئے، تو پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین گئے کوفہ اور کسی نے حضرت حسین کو بچایا نہیں، اور حضرت حسین شہید ہو جاتے، کوئی صحابی وہاں موجود نہیں، کسی صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو بچایا نہیں، تابعی وہاں موجود نہیں، کسی تابعین نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو بچایا نہیں۔ بتائیے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دین بچانے گئے تھے۔ اگر حضرت حسین دین بچانے گئے تھے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آگے کیوں نہیں آئے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پوزیشن تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو شریعت کے خلاف ہو تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ تو ایک صحابی رسول جو اس مجلس میں موجود تھے، ان کی جو تلوار تھی وہ میان میں تھی، انہوں نے فوراً ہی اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ اس تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا اگر تم نے کوئی ایسی بات کی جو شریعت کے خلاف ہو۔ حضرت عمر نے کہا بالکل صحیح، یہی ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر غالباً خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صحابی نے اعتراض کر دیا کہ آپ جو کرتا پہنے ہیں یہ تو سب لوگوں کو تقسیم ہوا، لیکن کسی کا کرتا تو بن نہیں پایا، آپ کا کرتا یہ کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دو، یہ نہیں کہا کہ تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھ پر اعتراض کیا۔ آج کا کوئی بادشاہ ہو اور کوئی شخص ایسا اعتراض کر کے دکھائے، پھر دیکھیے کہ اس کی جانب سے کیا ایکشن لیا جائے گا، نہ صرف اس کے اوپر بلکہ اس کے پورے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ پھر بتاتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو آپ کو یہ بات پہنچی ہے، آپ یہ بات جو سوچ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے اس حصہ لیا، بلکہ انہوں نے خود مجھے دیا اور کہا کہ ابا جان یہ حصہ لیجئے اور اس دونوں کو ملا کر ایک کرتا بنا لیجئے۔ تو کہا کہ اچھی بات ہے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کی پوزیشن ہے کہ جو حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی جو بالکل نڈر اور شجاعت کا علمبردار ہو، اس کے سامنے کسی کی جرأت کیسے ہو سکتی؟ لیکن جب بات دین کی آتی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی سے نہیں ڈرتے اور فوراً ہی اعتراض کرتے ہیں، فوراً ہی تنقید کرتے ہیں اور فوراً ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں اس کے بارے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اگر بات دین کی ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نہ روکتے حضرت حسین کو کہ وہاں مت جائیے۔ جس طریقے سے انہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناروا سلوک رکھا اور ان کو شہید کر دیا، اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی ناروا سلوک رکھیں گے اور بالآخر آپ کو شہید کر دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے لگتا کہ میں آپ کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے روک لوں اور آپ رک جائیں گے تو میں یہ بھی عمل کر دیتا۔ یہ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پوزیشن ہے جو حضرت حسین کو روک رہے ہیں۔ اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے بالکل درست نہیں ہے، ہر اعتبار سے درست نہیں ہے، کسی بھی اینگل سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام زندہ ہوا ہے غزوہ احد کے بعد، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے سامنے یہ بات کہی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض، کہ اللہ یہ صحابہ کی جماعت، یہ 70 صحابہ کی جماعت، یہ 69 صحابہ کی جماعت اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو روئے زمین پر آج کے بعد تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے لقد نصرکم اللہ ببدر، ہم نے تم لوگوں کی مدد کی بدر کے میدان میں
وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ تم لوگوں کی جو تعداد تھی بڑی ہی مختصر تھی، نہتے تھے تم لوگ، نہ تمہارے پاس اسلحے تھے نہ ساز و سامان تھا، تم لوگ صرف اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ کے لیے میدان میں اتر گئے۔ تمہارے اسی مقصد اور تمہارے اسی خالص دلی کو میں نے دیکھ کر تمہارے لیے نصرت اتار دی اور تمہارے نبی کی استعانت فرمائی۔ یہ تھی تاریخ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہیں، بلکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد۔ یہ اصل پوزیشن ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین اسلام کے بقا کے لیے گئے، اسلام کے تحفظ کے لیے گئے، اسلام کی حفاظت کے لیے گئے۔ اگر اسلام کی حفاظت، اسلام کا تحفظ مقصود ہوتا تو حضرت حسین اکیلے جاتے کہ تمام صحابہ کی جماعت جاتی حضرت حسین کے ساتھ؟ بتائیے، یہاں پر صحابہ پر بھی ضرب لگتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے حضرت حسین نے واقعہ کربلا میں جا کے اپنی شہادت دی، اور واقعہ کربلا حضرت حسین اس لیے پیش آیا، حضرت حسین وہاں اس لیے شہید ہوئے کہ انہوں نے اسلام کے دفاع اور اسلام کی حفاظت کے لیے وہاں گئے اور شہید ہو گئے، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیوں نہیں گئے؟ کیا انہیں کی تحفظ، اسلام کا بقا ان کو پیارا نہیں تھا کیا؟ تو معلوم یہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو واقعہ کربلا جو پیش آیا اور وہاں جو شہید ہوئے، وہ ایک اتفاقی بات تھی، وہ ایک اتفاقی بات تھی جس میں یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ پھر کبھی ہم انشاءاللہ اس پہ مستقل گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ واقعہ کربلا کیوں اور کیسے پیش آیا، کیا اس کے پیچھے اس کا کیا پس منظر تھا۔ انشاءاللہ اس پہ ایک مستقل گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔